अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं सब। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के अच्छे नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। आप सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है जी। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे फैमिली मेम्बर्स की। और आजकल जो है ज़्यादा उछल कूद हो रही है, वो किस वजह से है और ये क्यों हो रहा है और ये माशरे को क्या मैसेज दे रहे हैं। वो जो भाषण मतलब के देने आती है ना लाइव में, हेटरों की लाइव में, हमारे दुश्मनों की लाइव में के मतलब कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आंटी जो है वो सही नहीं कर रही है, तो ये बच्चों को क्या मैसेज जा रहा है। तो अब बच्चों को मैसेज कोई नहीं जा रहा। वो छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं, बड़े बच्चे भी साथ हैं, जिनके मुंह पे दाढ़ी मूछें हैं, वो बच्चे भी साथ हैं। उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, आप अपना भी तो बताएं ना। मुसलसल मुझ पर अटैक, आंटी राबिया की फलां बात है, आंटी राबिया ने ये किया, आंटी राबिया ने ये किया, आंटी राबिया ने। आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया वो भी तो बताओ ना। और आज वो मनहूस कुत्ते ने लगाया हुआ था कि हीरा बेटा आप इन कंजरों से नहीं डरे हैं, तुम हमें गालियां दिलवा रही हो तो वो मतलब कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप पे थोड़ी सी बात हो तो तकलीफ होती है। और यहाँ पे बोल रही थी कि मतलब कि चाचू खालिद जो हैं उन्होंने मेरे पापा को 25 लाख दिया और पूछा भी नहीं। बेटा यहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगी कि उन्होंने एक एक रुपया वापस लिया था, ठीक है, उन्होंने हेल्प की थी। और उसके बाद जो आपके पापा बीमारी की हालत में भी वहाँ पे कमाते रहे और वो मतलब सारा उनका कर्जा दे के आए थे, इस चीज़ का हमें पता है। आप ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने दिए हैं। कभी आप लोग इस साइड पे हो, कभी उस साइड पे हो जाते हो, एक साइड पे रहो ना। कभी चाचू खालिद अच्छा लगता है, कभी चाचू साजिद अच्छा लगता है, एक साइड पे रहना चाहिए ना। इसका मतलब है दिखाते कुछ हो और होता कुछ है, तो मतलब ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तकलीफ़ हुई। और यहाँ पे बात करूँगी कि शहद भाई ने सितारा को ये बोला कि आपकी बेटियों के ऐसे नसीब हों जैसे कौसर का हुआ है। यानी कौसर का नसीब तो अच्छा था ना, कौसर ही सौतन आके पड़ी ना उसके सितारा के ऊपर, सितारा तो कौसर के ऊपर सौतन नहीं गई ना। तो इसमें ये क्या मैसेज जाता है। तो उसने गुस्से में अगर कोई बात की है तो उसको वो एक्सपोज करने आ गए हैं और लाइव में। और यहाँ तक कि लाइव में जो कुछ मतलब गालियाँ दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यहाँ पे बड़ों के रिश्तों का कोई भी लिहाज नहीं है। मैं तो ये वीडियो में देख रही थी कि अब्बू को अभी दिखाएंगे अब्बू जी ने कौन से कपड़े पहने थे, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 सूट न्यू अब्बू के मैंने प्रेस करके उनके बैग में रख दिए थे। मैंने कहा अब्बू जी ईद पे ये पहनेंगे। मैं देखती रही कि अब्बू कब आएंगे व्लॉग में, कब आएंगे। वो तो अब्बू नज़र ही नहीं आए, एक कोने में साइड पे बैठे वो खाना खा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ इंसाफ बीबी हमें नज़र आई और कोई भी नहीं नज़र आया, सिर्फ इंसाफ बीबी। और बच्चों को हमने देखा। मैं इंतज़ार में थी कि अब्बू, मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि अब्बू को देखा है कौन से कपड़े पहने हुए थे। नहीं, अब्बू तो मुझे नज़र ही नहीं आए। तो यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट की जा रही है, बड़ों का लिहाज किया जा रहा है। चलो अब तो खुश होंगे, इतना बड़ा सारा घर था, यही चाहते थे वो, इतने घर खुले घर में ना कोई आए ना कोई जाए, ना हमें कोई देखे क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं। बहरहाल अपनी लाइफ है। तो ये बेटा गलत मैसेज जा रहा है लोगों को, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की एक प्राइवेसी होती है, लिहाज होता है। तो यहाँ पे आप बोल रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये ज़्यादती की, आंटी राबिया ने मिलके की, फलां ने मिलके की। अपनी बातें भी बताए ना यहाँ आके लाइव में। पे हमारी छोटी बच्ची बोल रही है जो कि ख़ुद को इंटेलिजेंट समझती है, इंग्लिश बेबी जो है, वो कह रही है कि मैंने सितारा का घर दिखाया है तो मुझे इस बारे में पता नहीं था, वो मुझसे मिस्टेक हो गई है। देखें, इनसे मिस्टेक हो जाती है, कोई भी बात हो ना ज़रा समझा करें। हम जो काम करते हैं वो देखभाल के करते हैं, फिर डूब मरो। आपने ये खुद बोला है कि मुझे आंटी ले गई थी मॉल में, शॉपिंग करवाई। आप तो आंटी को कह रही थी कि वो मेरे चाचू साजिद की फैमिली जो मेरे निकाह पे नहीं आ सकती, ये खुश होके बता रही थी। आपको चाहिए था कि आप बोलती कि मेरी आंटी आएगी, क्यों नहीं आएगी, किससे डर रही थी और किसने आपको इस बात पे वो किया हुआ था मजबूर कि आप इस तरह से बोलो ताकि वो ना आए। आंटी की वफ़ाएं भी देखो, फिर अपनी भी देखो। भाई हम तो यही बोल सकते हैं कि अल्लाह ही हिदायत दे इनको, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये शहद भाई को मैसेज दूंगी कि आपकी बेटी किसकी लाइव में गई है, जो हमारे
مطلب دشمن ہیں، ہیٹرز ہیں، جو ہمارے خلاف ہیں، اس بندے کی لائف میں گئی ہے جس نے اتنی گالیاں دی تھی، ہمارے بچوں کو دی تھی، یہاں تک کہ عبداللہ کے بارے میں بھی بولا تھا، اس نے غلط بولا تھا۔ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کہتی ہے اس کو جا کے وہاں، ہاں آپ کی لائف تو پاپا شوق سے دیکھتے ہیں، ہاں جی اور انہوں نے کہا اس لیے تو میں نے انسٹا پہ نمبر بھیجا ہے اور آپ نے مجھے نمبر بھیجا ہے، تو انسٹا پہ ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں کچھ نہیں ہیں بھائی، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، مطلب جو ہم بڑے بولتے ہیں وہ باتیں ہیں۔ بہرحال یہ جھوٹ بول رہی تھی، ایک تو ابو کے اوپر بہتان لگایا کہ ابو بول رہے ہیں چاروں بھائیوں کا گھر تھا، تو اس ٹائم تھا نا، بتائیے آپ بتائیں نا کہ اس ٹائم تھا، اور ہم انتظار میں ہیں، پتہ نہیں آپ کب کیس کر رہی ہو، ابھی تو آپ بیزی ہو اتنا، آپ ولاگ بھی آپ کا ڈیلی نہیں آ رہا، ہم انتظار میں ہیں کہ کب آپ ہمیں کورٹ بلائیں گے بھائی، وہاں پہ ہمیں پروف دینے پڑیں گے۔ اب تو جو چاچو چاچی ہیں ان کو جیل دکھانے جا رہی ہو، وحید لڑکی ہو خاندان میں آپ آئی ہو کہ جس نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ ہمیں جیلوں کے دھمکیاں ملی ہیں۔ بہرحال میں تکلیف بھی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح کی بالکل کبھی بھی تربیت نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو یہ پرمیشن دیں گے کہ اتنے بڑے بڑے الفاظ آپ اپنے فیملیز پر یا اپنے چاچو پر بولیں۔ یقین کریں دکھ ہوتا ہے کہ ان کی پھوپھیاں بھی نہیں ہیں، دادی بھی نہیں ہیں، بس یہ چاند آپس میں رشتے ہیں جو کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو یہ کس کی سپورٹ سے ہو رہا ہے؟ تو یہ شہد بھائی کی سپورٹ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بچے نہیں ہیں، نادان نہیں ہیں، سمجھدار ہیں۔ اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو وہ ولاگ میں آ کے بولے نا، یہاں پہ لوگوں کو کیوں بول رہے ہیں کہ رابعہ نے پہلی ویڈیو بنائی، اس نے یہ ریاکشن دیا، اس نے ہی شروع کیا، کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی انہیں شکوہ ہے تو ولاگ میں آ کے بولیں، مجھے کہہ سکتے ہیں وہ، پھر بھی مجھ میں لحاظ ہے، مجھ میں شرم باقی ہے، میں وہ بڑے ہیں ان کی رسپیکٹ کروں گی، چاہے ان کے بچوں میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ایک لفظ بھی آپ سوچ لینا کہ آپ کی بیٹی کیا کیا بول رہی ہے ہیٹروں کے لائیو میں جا کے، اور وہ اس کو کیا سوال کر رہے ہیں، تو پھر آپ شوق سے تو آپ دیکھتے ہیں نا لائیو، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ تو ہمارے بھائیوں کی عزت کی دھچیاں اڑا رہی ہے، ان کی بیویوں کی بھی۔ یہاں پہ پھر ہمیں تکلیف کیسے ہوگی؟ اگر آپ لوگوں پر کوئی ریاکشن دے گا ہمیں کیسے تکلیف ہوگی جب ہماری عزت کا ہی کسی کو خیال نہیں ہے؟ یہاں پہ مطلب کہ اتنا کچھ بولا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، چھوڑ دیں، مرضی پہ کریں، مرضی پہ جائیں، جو بھی کچھ کریں تو ٹھیک ہے۔ اور بات رہی کوثر کی، آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، اس نے یہ کر لیا، خون سے گھر بھرا ہوا ہے، کپڑے بھی خون سے لت پت ہیں۔ پتہ نہیں وہ کوثر وہاں جو گھوم رہی تھی، رومانس کر رہی تھی ساجد بھائی کے ساتھ، ماشاءاللہ سے خوش تھی، ہونا چاہیے، بیوی ہے اس کی، ہمیں اس چیز سے اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس ٹائم رو رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو سب ٹھیک ہیں۔ اس ٹائم صرف ہمیں مطلب کہ پریشان کرنے کا مشن تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ یہ تو مطلب کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، رات کو 2 بجے لائیو میں اتنی باتیں کی گئی ہیں ہماری فیملی کے اوپر، تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ بات کروں گی، بہت بڑا سرپرائز ہے جو کہ آپ لوگوں کو کل صبح ملے گا۔ میرے گھر کون آ رہا ہے اور کس کا انتظار ہے؟ بچے بھی آج بہت خوش ہیں، تو ہمارے گھر اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں۔ میں نے اوپر ہی سیٹنگ کر دیا کیونکہ یہاں پہ بہت گرمی ہے، اس وجہ سے میں نے کہا کہ اوپر تھوڑا سا کھلا ماحول ہے، اوپر ہی بیٹھیں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور شیئر کرتے بھی رہیں گے، کیونکہ ہم نے جو کام دل سے جو ٹھان لیا ہے نا، تو وہ ٹھان لیا ہے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بھائی، ہم نہ کسی کے دباؤ میں آنے والے ہیں۔ یہاں پہ تو مجھے اتنی دھمکیاں ملی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، آپ اپنا خیال رکھیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، مطلب کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمیں ہی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیمرے پہ پتہ نہیں چل رہا، آف کیمرہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے سارا پتہ ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، کس سے بات ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی۔ اتنا ہم نادان نہیں ہیں، بچے نہیں رہے، اب تو ہم پر اتنی ذمہ داریاں ہیں۔ باقی میں یہاں پہ یہ بولوں گی کہ وہ کل کا جو سرپرائز ہے مس مت کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
تو ابھی میں نے کھانا بنانا ہے، کافی سارے کام ہیں اور کافی ساری بڑی بڑی تیاریاں کرنی ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کو نوٹس ہو گیا ہوگا۔ بہرحال سرپرائز کو سرپرائز ہی رہنے دیں۔ مجھے یقین کریں اتنا دل کو تکلیف ہوئی جب ابو کو ولاگ میں نہیں دکھایا کہ ابو نے عید کی کوئی تیاری کی ہے، ابو عید نماز پڑھنے گئے ہیں نہیں گئے۔ تو یہاں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے شوہر نہیں ہیں یا ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے؟ یہ نئی محبت دکھائی جا رہی ہے کہ آئیں دیکھیں کہ ہم مطلب کہ وائی ٹی پہ رومانس کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بہرحال ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کو ہی خراب کر رہے ہو آپ سب، مطلب کہ ان کو یہ دکھا رہے ہو کہ یہ چیز اسلام میں الاؤ ہے، اس کی پرمیشن ہے رخصتی سے پہلے ہی۔ تو ابو آئیں گے تو پتہ چلے گا، بیچارے ابو جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کل ابو جی آ جائیں، تو ابو کے ساتھ اب جو باتیں ہوں گی تو وہ وائی ٹی پہ ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج کے ولاگ کا یہاں پہ اینڈ کروں گی، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔